हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था ना आज रेफरेंस ही रेफरेंस होंगे। ये जनाब कल एक मैंने अपनी तरफ से रेफरेंस दायर किया था। आज ये फिर अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस। और ये कौन कर रहे हैं, ये जनाब ये नाम पढ़ें, ये अमजद अरशद अली साहब का है ये वाला, ठीक है जी। ये माशाल्लाह ये इनकी तरफ से है। और ये एक ये रेफरेंस है और एक ये रेफरेंस है, ये देखें ये। और ये है ये देखें जी, ये एम हफीज़ शाह एडवोकेट हाई कोर्ट, सेकंड फ्लोर निशात आर्केड नियर सिटी हॉस्पिटल मुल्तान। तो इन सब के लिए आप जनाब भरपूर तालियां कहूँ या क्या कहूँ वो करें। और ये तीसरा ये वाला जो है ये हमारे जनाब ये देखें जी, ये सैयद मंजूर अली गिलानी चेयरमैन इस्तिकलाल पार्टी, ऑफिस नंबर इतना, बशारत हाइट्स फैन रोड लाहौर। तो ये जनाब ये आज ये दायर हो गए ये तीन। और माशाल्लाह मैंने जैसे कहा था ना कि हमने इधर रेफरेंसों का ढेर लगा देना है, तो वही हो रहा है इंशाल्लाह ताला। तो आप भी इसमें आएँ, आगे आएँ, ताकि पता चले अताब बंदयाल साहब को पता चले कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ कितनी जो ना वो लोग जो है वो बाहर निकल आए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हाँ जी, ये तो थी रेफरेंस की कहानी। धड़ाधड़ रेफरेंस आ रहे हैं वकीलों की तरफ से भी, अवाम की तरफ से भी, ख़वातीन की तरफ से भी, सब की तरफ से। कोई अपने नाम पे करेगा, कोई हमें कहेगा, हम करवा देंगे, लेकिन हमने रेफरेंस ज़रूर करने हैं। बता रहे हैं लोग कि अताब बंदयाल साहब तेरी पॉलिसियों से पाकिस्तान कितना नीचे जा रहा है, तुझे भी आईना दिखाना चाहिए ना। आईना तो दिखाना चाहिए ना, आईना दिखाने का यही तरीका है। तो ये आपने माशाल्लाह देख लिए, एक मुल्तान से हाई कोर्ट ने किया, लाहौर से एक मंजूर गिलानी साहब ने किया, लाहौर से फिर मैंने किया, और फिर जनाब ये यूके से किया गया। और भी रेफरेंस मेरे ये दायर होते होते 2-3 और आ गए हैं, तो वो इंशाल्लाह कल करूँगा। मैंने सेंचुरी पूरी बनानी है इंशाल्लाह ताला। इनको बताना है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं या डैश डैश करते हैं, डैश डैश करते हैं। इसलिए इसमें सब ने हिस्सा लेना है। तो दूसरी जनाब बड़ी खबर ये आई है कि एक सफ़े दे उत्ते लिख गए ना इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट एक सफ़े ते, एक ते भी नहीं अद्धे सफ़े ते लिख के ओनू सील करके, सफ़े ते लिखण दे एडे पर खर्चा नहीं होया जितना सील देते हुए है। सील करके सुप्रीम कोर्ट पहुँचा दी गई है। और जदों उन्होंने वो सील खोली है तो विच अद्धा सफ़ा निकला है, उहदे उत्ते लिखा होया सी कि जेब विच नहीं धेला ते कर दिए मेला मेला जेब विच नहीं धेला ते कर दिए मेला मेला। वाह भाई वाह। तो ये जनाब इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दे दी गई है। और दूसरी रिपोर्ट इसी अद्धे सफ़े पे लिखी हुई है, एक सफ़े वाली कापी। किस किस को ये किस किस ने बंदे ने ड्रामे देखा है एक सफ़े वाली कापी? किसी ने देखा है? वो बताए जो वो इफ्तिखार ठाकुर जो होता है वो उसको कहते हैं ते एन जी में एक सफ़े वाली कापी होती है तो ये रिपोर्ट भी ऐसे ही है। तो दूसरा उसमें लिखा गया कि हमने कहा था कि 3 लाख सिक्योरिटी के बंदे हमें दिए जाएं, तो उन्होंने कहा जी साढ़े को तो सिर्फ 70-75 हज़ार है, बाकी आप इंतज़ाम करो। तो इन हालात में इलेक्शन कराना नामुमकिन। हुण जनाब वाली साढ़े जो अताब बंदयाल साहब ने, जिन्होंने अपने जज भी है उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं मान रहे, और इखलाकी तौर पे इनको इस्तीफ़ा दे के घर चला जाना चाहिए था। अगर अखलाकियात हैं, अगर आप बड़े बाप के बेटे हैं, तो आपको इस्तीफ़ा दे के घर बंदयाल शरीफ, वो बंदयाल शरीफ है, वहाँ बंदयाल शरीफ चले जाएं, या फिर आके मुनसिफ ला कंपनी में जॉब कर लें, ठीक है। आप बतौर ये जितने आपके रेफरेंस आ रहे हैं ना, ये भी आपके ऊपर अदम एतमाद है। पॉलिटिकल पार्टियों सब ने कह दिया कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। 13 जमातों ने कह दिया, सिर्फ एक यूथियों के कहने पे तुम रहना चाहते हो। वो भी यूथी है जो ढोल का पोल खुलेगा तो वो कहीं के भी नज़र नहीं आएंगे। ANP के तो अहमद वली ने तो कह दिए कि अगर इन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया तो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। यहाँ तक बात हो गई है।
تو اب آپ کی کیا عزت ہے؟ نہ کوئی ڈر نہ خوف، تمہارے فیصلوں کو کون عزت کرے گا؟ میرا تمہارے پاس کیس لگے گا نا، جب بھی میرا کیس لگے گا تمہارے پاس تو میں کہوں گا سر جی بندیال صاحب میں آپ سے کیس نہیں سنوانا چاہتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گا جی پوری قوم نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، میں نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے، اس لیے میرا کیس آپ نہ سنیں۔ اسی طریقے سے جسٹس مظاہر کے پاس لگے گا، آپ میرا کلاس فیلو ہے، تو میں نے کہنا نہیں جی نہیں، میرا کیس آپ نہ سنیں، کیونکہ پاکستان بار کونسل نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں۔ اسی طریقے سے اعجاز الحسن اور منیب اختر ان کے پاس لگے گا تو میں کہوں گا بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، میں آپ کے پاس اپنا کیس نہیں سنوانا چاہتا۔ تو بتائیں کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا رہ جائے گی؟ ایک ادھر ڈوگر کورٹس ہوتی تھی، جب افتخار چودھری کا وہ کیس چلا تھا نا تو اس نے لائسنس بانٹنا شروع کیے تو ایک آواز آئی عورت کی، کوئی وکیل نہیں تھی، کہ آئیں جی اپنا لائسنس لے جائے۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی میں آپ کے ہاتھ سے لائسنس نہیں لینا چاہتی، کیونکہ آپ ڈوگر کورٹس ہیں، آپ غلط طریقے سے آئے ہیں۔ تو آپ اچھے طریقے سے آئے تھے بندال صاحب، لیکن اب آپ بالکل ایک ٹکے دے دو نیازی نے نا او والا حساب ہو گیا تھوڑا، ایک ٹکے دے دو نیازی۔ آج وہ اتھوں دا کشمیر والا بھی ٹر گیا ہے، جس کا وہ سینٹوریس مال تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس دولت بڑی ہے نا، میں جو مرضی آئے ہائی کورٹ کو کہوں، سپریم کورٹ کو کہوں، میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ انہوں نے کہا چل فارغ ہے تو۔ اسی بنیاد پہ عمران خان بھی نااہل ہوتا ہے۔ اور ویسے وہ ایک شعر ہے، آج فواد چودھری نے شہباز شریف کی دشمنی میں یہ تسلیم کیا ہے کہ جناب جڑا آزاد کشمیر دا وزیر اعظم سی نا، وہ ہائی کورٹ دے آرڈر نہیں سی مندا پیا، سپریم کورٹ دے آرڈر نہیں سی مندا پیا، اس لیے وہ فارغ ہوا ہے۔ تو کہتا ہے شہباز شریف تم بھی سبق سیکھو۔ چلیں اسی بہانے آپ مانے تو صحیح نا کہ آپ کا کشمیر والا وزیر اعظم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک شعر ہے نا، کیا میں نے ذوق گل پوشی میں کانٹوں پہ زباں رکھ دی۔ ہائے 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 ہائے، اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ مجھے پھولوں کا بڑا شوق تھا کہ میں پھول سونگوں، پھول اپنے پاس لے کے آؤں، تو اسی شوق میں نے کانٹوں کے اوپر زبان رکھ دی۔ فواد چودھری ویسے تو نہیں نہ مان رہا تھا، لیکن اس وجہ سے مان گیا ہے کہ جناب یہ ہمارا وزیر اعظم کشمیر والا نہیں مان رہا تھا۔ تم بھی نہیں مانتے فواد چودھری، تم نے کتنی دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہوتی کون ہے سیاست میں مداخلت کرنے والی، جب عمران خان وزیر اعظم تھا، وہ ریکارڈ پہ ہیں۔ تو میں تو جناب اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کی سہولت حاصل تھی، ورنہ تم میں سے کوئی جتنے بڑے لیڈر ہیں آپ، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور عمران خان نے بطور مفرور حلف اٹھایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کو؟ وہ پی ٹی سی ایل کا جو واقعہ ہوا تھا سپریم کورٹ کے حملے کا، انہوں نے بطور مفرور کیا تھا۔ اور عارف علوی، جس کو میں بھول رہا ہوں، عارف ڈینٹل، اس نے تو ابھی صدر ہوتے ہوئے اپنا معاف کروایا ہے۔ تم کہتے ہو کہ جناب نواز شریف کی تقریر نشر نہیں ہو سکتی۔ چلیں چھوڑیں۔ اور آج کی تازہ خبر مزید یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب جناب لندن سے چل پڑے ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہنچ جائیں گے حرم پاک میں، اور وہاں پہ آخری عشرہ وہاں گزاریں گے۔ نیک لوگ ہیں۔ اور عمران تم آخری عشرہ کدھر گزارو گے؟ وہ جناب وہ زمان پارک، جس کو کیا کہتے ہیں، ڈیش ڈیش پارک، اس میں تم گزارو گے۔ اور تم نے تو عارف علوی کو بھی منع کر دیا کہ عمرے پہ نہ جاؤ، کیونکہ پیچھے انہوں نے آج خود نوٹس والا کہ جو ہے نا وہ تم نے تو پہلے کتنے وزیروں کو ڈانٹا ہے کہ یہ تمہارا عمرے کا ٹائم ہے، ادھر ہم لڑائیاں کر رہے تم عمرے پہ چلے گئے ہو، ڈانٹا ہے نا، ریکارڈ پہ ہے۔ تو یہ جناب یہ سارا نواز شریف، شہباز شریف سارے جناب وہاں پہ کریں گے، اور وہاں بھی پاکستان کا ہی سوچیں گے، اللہ کے فضل سے پاکستان کا سوچیں گے۔ سعودی عرب سے پیسے لے کے دے رہے ہیں، قطر سے لے کے دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا قطر جانے کا بھی امکان ہے۔ تو یہ فواد چودھری نے جو تسلیمی بیان دیا ہے نا، ذوق گل پوشی میں ہم نے کانٹوں پہ زباں رکھ دی،
واہ جی واہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ریفرنس جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دائر کرتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے. صبح میں نے اور کرنے ہیں, میں نے سینچری پوری کرنی ہے. جو اپنے نام سے کروانا چاہتا ہے وہ بھی رابطہ قائم کرے, جو دوسروں کے نام سے کروانا چاہتا ہے وہ بھی اس میں حصہ لے, لازمی حصہ لے. 030047255752. ہاں جی السلام علیکم. میں نے کہا تھا نا آج ریفرنس ہی ریفرنس ہوں گے. یہ جناب کل ایک میں نے اپنی طرف سے ریفرنس دائر کیا تھا, آج یہ پھر عطاب بندیال کے خلاف یہ ریفرنس. اور یہ کون کر رہے ہیں, یہ جناب یہ نام پڑھیں, یہ امجد ارشد علی صاحب کا ہے یہ والا, ٹھیک ہے جی. یہ ماشاءاللہ یہ ان کی طرف سے ہے, اور یہ ایک یہ ریفرنس ہے, اور ایک یہ ریفرنس ہے, یہ دیکھیں یہ, اور یہ ہے یہ دیکھیں جی, یہ ایم حفیظ شاہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, 2nd فلور نشاط آرکیڈ نیئر سٹی ہاسپٹل ملتان. تو ان سب کے لیے آپ جناب بھرپور تالیاں کہوں یا کیا کہوں وہ کریں. اور یہ تیسرا یہ والا جو ہے یہ ہمارے جناب یہ دیکھیں جی, یہ سید منظور علی گیلانی چیئرمین استقلال پارٹی, آفس نمبر اتنا, بشارت ہائٹس فین روڈ لاہور. تو یہ جناب یہ آج یہ دائر ہو گئے یہ 3. اور ماشاءاللہ میں نے جیسے کہا تھا نا کہ ہم نے ادھر ریفرنسوں کا ڈھیر لگا دینا ہے, تو وہی ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ بھی اس میں آئیں, آگے آئیں, تاکہ پتہ چلے عطاب بندیال صاحب کو پتہ چلے کہ جناب میرے خلاف کتنی جو نا وہ لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو